अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर अदनान खलील आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कल उर्दू का पेपर है। तो इसलिए एक उर्दू का जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूँ। वही हमारी पुरानी डिस्कशन जो सबसे शुरू में बात होती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ग्रो करने में मेरी मदद करें, ताकि जो इल्म सीखने सिखाने और खिलाने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। अब सीन ये होता है कि मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता कि उर्दू की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। सबसे पहले एक दो मिनट में मैं ज़रा आपको वो उसका रिव्यू दे दूं कि जो मार्क्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं उर्दू के पेपर में, पेयरिंग स्कीम क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो ज़रा देख लें। आपका जो उर्दू का पेपर होता है बेटा, इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज की टाइप्स किस तरह की होती है? हिस्सा नस्ल में से जो है जो एमसीक्यूज आते हैं वो असबाक में से आते हैं, वो 5 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह जो आपके पास मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये मरूजी के हिस्से में से मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल के मतलब सवाल होंगे। उसके मतलब आपसे पूछेंगे कि मुताबिकत क्या है, हरूफ का जो सही इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपसे उसके बारे में पूछेंगे। ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। रमूज औकाफ, ठीक है, इसके मतलब आपके पास 5 एमसीक्यूज होते हैं। अमदादी फेल, उसका सही इस्तेमाल, इसके मतलब आपके पास 5 मार्क्स का ये होता है। उसके बाद जो हिस्सा इंशैया होता है वो 80 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। और उन 80 नंबरों में जो आपके पास पोर्शन है वो कहाँ कहाँ से आता है ये हम देख लेते हैं। नज़म के अशार की जो तशरीह होती है ये 10 मार्क्स की होती है, ठीक है। उसमें हिस्सा नज़म में से 2 अशार की तशरीह करनी होगी, ठीक है। शायर और नज़म का उन्वान भी तहरीर करना होगा। शायर और नज़म का जो नाम होता है ये एक एक नंबर का होता है। बाकी जो तशरीह होती है वो 4 4 नंबर की होती है, तो वो 8 नंबर हो जाते हैं। इसी तरह जो गज़ल के अशार की तशरीह होती है उसमें 3 अशार दिए जाते हैं और तीनों की ही तशरीह अलग अलग करनी होती है। उसमें शायर का नाम लिखने का एक नंबर होता है और बाकी 3 3 नंबर के जो होते हैं ना वो आपके पास तशरीह होती है। ये भी 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह होती है। तो सियाकुस बाग के हवाले से दो में से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। सबाक के उनवान और मुसन्नफ का नाम जो होता है उसका एक एक नंबर होता है। सियाको सबाक के 3, जबकि पैराग्राफ की तशरीह के जो होते हैं वो 10 नंबर होते हैं। ठीक है, दो वो हो गए, 3 सियाकुस बाग के हो गए और 10 नंबर किससे हो गए उसकी तशरीह के, तो ये टोटल 15 मार्क्स हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है बेटा वो सबक का खुलासा होता है, ठीक है। 2 असबाक के खुलासे दिए जाते हैं जिनमें से एक का आपने करना होता है, मुसन्नफ का नाम भी लिखना होता है। मुसन्नफ का नाम लिखने का एक नंबर होता है और बाकी जो है आपके पास खुलासे के 9 नंबर होते हैं। फिर इसी तरह नज़म का खुलासा होता है और नज़म के खुलासे में जो है आपने उसका खुलासा लिखना होता है, शायर का नाम भी लिखना होता है। ये 5 नंबर के होते हैं। मजमून आपको 3 दिए गए होते हैं, उनमें से किसी एक उन्वान पर आपने मजमून लिखना होता है और वो मजमून 20 नंबर का होता है। इसी तरह खत की बात करें तो खत जो है वो किसी मौजू पर दिया होता है, आपने वो लिखना होता है, वो 10 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जरा गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। नहीं, गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं। जो हिस्सा नज़म के अहम 3 अशार हैं वो जरा नोट कर लें। जो हमद है उसमें पहला दूसरा चौथा पांचवा और छठा जो शेर है उसको अच्छे से आपने तैयार करना है। नात में जो तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां है उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह जो नज़म है, खुदा सर सब्ज रखे इस चमन को, उसका पहला चौथा पांचवा और सातवां आपने अच्छे से तैयार करना है। इस्लामी मसवाद जो है उसमें बंद है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और सातवां बंद आपने अच्छे से तैयार करना है। सुरागे राह हरू जो है वो आपके पास दूसरा तीसरा आपने अच्छे से तैयार करना है। और आगे है एक आदमी। आदमी में आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और सातवां अच्छे से तैयार करना है। नौजवान से खिताब जो नज़म है उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा तैयार करना है। एक कोहसानी सफर के दौरान में जो आपके पास शेर है उसमें तीसरा चौथा और पांचवा तैयार करना है। तगैयर में आपने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा तैयार करना है। किताब में तीसरा और चौथा आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। हिस्सा गज़ल की तरफ बढ़े तो उसमें जो आपके पास गज़लें आ जाती हैं सारी सारी, उसमें जो सिलेक्टिव शेर हैं उन अशार की जो तशरीह है वो आपने करनी है। हिस्सा गज़ल की बात करें तो काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। इसमें आपने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां तैयार करना है। कि फराग दाग दाग गुल में कि जिस गुल
اس میں آپ نے دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں اچھے سے تیار کرنا ہے۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوگی رہا، اس میں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آپ نے تیار کرنا ہے۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کے، اس میں آپ نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں اچھے سے تیار کرنا ہے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، اس میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور چھٹا تیار کرنا ہے۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو، اس میں آپ نے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور چھٹا تیار کرنا ہے اچھے سے۔ اس کے بعد آپ نے جو غزل ہے جب عشق سکھاتا ہے اداب خود آگاہی، یہ آپ نے مکمل تیار کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آ جاتا ہوتا ہے۔ اس میں آپ اگلی جو ہے ہمارے پاس غزل، نہ تخت و تاج میں لشکر و سپاہ میں ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اصل میں نا اسکرین پہ تھوڑی سی اسکریچز آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ پراپر، یہ وجہ ہے، تھوڑا سا غور سے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، اس میں آپ نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور چھٹا تیار کرنا ہے۔ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، اس میں آپ نے پہلا دوسرا اور تیسرا اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، یہ آپ نے پہلی دوسری اور تیسری جو اس کے اشعار ہیں وہ اپنے اچھے تیار کرنے ہیں۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل، اس میں اپنے تیسرا چوتھا اور چھٹا جو شعر ہے وہ اچھے سے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اوکے۔ اب جو اگلا سین ہے ہمارا، اس میں ذرا ایک منٹ رک جائیے۔ اہم پیراگراف کی تشریحات ہیں، اس میں ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر، یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ تو یہ نکتہ چینی کرتے تھے، یہاں تک آپ نے عمر بن عبدالعزیز عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں، اب یہ سبق نمبر 1 میں سے آپ نے یہ 3 جو پیراگراف ہیں آپ نے اچھے سے دیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے کی طرف اگر آئیں ہم تو اس کے اندر اچھا اس میں ایک اور پیراگراف میں تیار کرنا ہے، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول۔ ٹھیک ہے، سبق نمبر 2 میں ہے تو اس میں سر سید احمد خان قدامت پسند مسلمانوں کو یہ اچھے سے علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں، یہ دوسرا اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ مسلمانوں کا نسل و عین اسلام ہے، یہ اچھے سے، اس مسائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے۔ ٹھیک ہے، تیسرے سبق میں آئے، وہ جو ہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے، سر سید کی وفات قریب زمانے ہی میں اردو کی، یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا پیراگراف کی طرف آئیں تو آپ نے یاد کرنا ہے عالم رنگ۔ ٹھیک ہے، عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر، ٹھیک ہے، اس کے بعد الغرض ہمت و تحمل، ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں، یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ففتھ کی طرف آئیں تو ففتھ میں آپ نے جو تیار کرنا ہے وہ ہے، مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا، طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، لالچ جو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، یہ تیسرا آپ نے اس میں سے تیار کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 6 کی بات کریں تو ہم بادشاہوں اور سلاروں کے لیے نہیں لڑتے، یہ اچھے سے تیار کرنا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہر اول دستے والا جو تھا پیراگراف وہ اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ مسلمانوں میں خود اعتمادی کا عالم یہ تھا، یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے 8، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ۔ ٹھیک ہے، دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے، ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل۔ ٹھیک ہے، غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن۔ چیپٹر نمبر 9 کی بات کریں تو اس میں تھوڑی دیر میں مولانا ظفر علی خان، تھوڑی دیر میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے، شاعر کہنا چاہتے ہیں تو مولانا جب بھی دفتر میں رہتے تھے بڑی چہل پہل رہتی تھی، آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں۔ ٹھیک ہے، 10ویں چیپٹر کی بات کریں تو اس میں میری بوڑھی زبان سے اللہ کا غفور الرحیم کئی بار بولا۔ ٹھیک ہے، میرا بچہ میری آنکھ کا تارا۔ 11 چیپٹر کی بات کریں، جب سائنس کا دور شروع ہوا،
ریڈیو کے ایجاد سے طرح طرح کے 12 کی بات کریں تو مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن سے، ٹھیک ہے، دلی کا دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، پبلشروں کی اگر چیپٹر نمبر 13 کی بات کریں تو پبلشروں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ افغانستان میں اس کا نام، یہ آپ نے جو چیپٹر آپ کے 13 کے 13 ہیں ان میں سے آپ نے اچھے سے یہ جو پیراگراف مینشن ہے وہ تیار کر لینے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر نمبر جو 14 ہے، ہم سب کی زندگیوں میں مرحوم گل مل، ٹھیک ہے، تو یہ والا آپ نے پیراگراف اچھے سے تیار کرنا ہے۔ 14 کا جو ایک اور ہے وہ ہے وہ موجود تھے تو ان کی مثال نائم الفطرت تھی، یہ آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے۔ اچھا، اسباق کے خلاصہ جات کی طرف جاتے ہیں اور ان کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے آپ نے جو کرنے ہیں اچھے سے، یہ اسباق جو ہیں جو درج ذیل ہیں یہ تقریباً 15 یا اس سے زیادہ بار آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو ایوب عباسی کا، قرطبہ کا قاضی، اکبری کی حماقتیں، نواب محسن الملک دستک، آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اور یہ جو خلاصہ جا رہے ہیں 10 بار سے زیادہ آ چکے ہیں، کون سے؟ مناقب عمر بن عبدالعزیز، پہلی فتح، ٹھیک ہے، یا محنت پسند خردمند، ہوائی، مولانا ظفر علی خان۔ نظموں کے کلاس کی طرف جائیں تو جو سب سے اہم ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، اسلامی مساوات، سراغ راہ رو ایک کوہستانی سفر کے دوران، اس کے علاوہ نوجوان سے خطاب اور آدمی، یہ اہم ہے۔ مضامین میں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کے ساتھ میں آلٹرنیٹ نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ نام بھی آ سکتے ہیں، تو میں صرف پہلا نام پڑھوں گا، باقی آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیجیے۔ میرا پسندیدہ شاعر، تعلیم نسواں کی ضرورت و اہمیت، ہماری قومی زبان، ٹھیک ہے، حب الوطن اور اس کے تقاضے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اہم ترین مضامین آ گئے۔ اوکے، خطوط، اچھا اس میں ابھی کچھ ہیں تھوڑے سے اور یہ بھی دیکھ کے جائیے گا، 11 مضامین دیے ہوئے ہیں۔ میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید، معاشرتی برائیاں، دہشت گردی ایک نسور، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، انٹرنیٹ اور اس کا مثبت استعمال، ٹھیک ہے۔ خطوط کی طرف بڑھتے ہیں تو خطوط آپ نے لکھنے ہیں، چھوٹے بھائی کو سگریٹ نوشی کے نقصانات کے بارے میں بتانا، چھوٹے بھائی کو غیر نصابی ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کرنا، دوست کو اس کے چھوٹے بھائی یا اس کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرنا، دوست کو اس کی بہن کی شادی میں شرکت کے بارے میں بتانا، والدہ کو ہاسٹل کے شب و روز کے بارے میں بتانا، اخبار کے ایڈیٹر کے نام، مہنگائی، آٹے چینی کے بحران کے بارے میں، ٹھیک ہے، والد کو امتحانی تیاری، تعلیمی اخراجات اور تعلیمی کارکردگی کے بارے میں، ڈپٹی کمشنر پولیس چیف یا اخبار کے ایڈیٹر کے نام، شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کے بارے میں، والد صاحب یا دوست کو صحت فضا مقام، سیاحی مقام کی سیر و تفریح کے مشاہدات و تاثرات کے بارے میں۔ مروزی کی طرف آئیں تو جو مروزی ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے مینشن کر دی، ٹھیک ہے، کہاں کہاں سے آنی، وہ آپ ایکسرسائز کو اچھے سے تیار کر لیجیے گا۔ حصہ مروزی کے جو ہیں اس میں نوٹس نہیں اویلیبل یا کہہ لیں گیسٹ پیپر اویلیبل نہیں ہے، تو آپ بس جو آپ کی بک میں مینشن ہے وہ آپ پورشن سارا تیار کر لیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔